چلے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. یہاں تک اللہ نے جو ہے متقین لوگوں کے جو ہے صفت اور ان کے اوصاف بیان کی کہ یہ قرآن ایسے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو وہ کون ہیں ڈرنے والے، کس کو کہا جائے گا؟ ایک تو اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ چکی. اب قرآن نے ان کے اوصاف جو بیان کیے ہیں متقین کے، وہ اللہ خود جو ہے ان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے بعد میں. یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے صراط مستقیم میں جو منعم علیہ کے راستے کی جو ہے ہمیں درخواست کی، یعنی کہا کہ یہ منعم علیہ کے راستے پہ چلو، ہمیں اس کی ہدایت دی. تو وہ منعم علیہ حضرات کے یہاں اللہ تفصیلاً ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کے اندر یہ خصلت پائی جا رہی. پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب. متقی الذین وہ لوگ ہیں، یعنی الذین اس میں موصول ہے، اس کا جو صیغہ آئے گا اور اس کا جو ربط ہے وہ متقین سے ہے. وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون یہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح آگے اللہ فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں تک اللہ نے یہ صفات بیان کی. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صفات ہے ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق خرچ کرنا، اسی طرح ایمان گزشتہ پر بھی ہو اس پر بھی ہو اور یقائے آخرت پر یقین، تو یہ جو صفات ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے تو متقین کی بیان کی. لیکن یہاں متقین سے مراد کون ہے؟ کیا یہ صفات امی عربی صحابہ کرام کی ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب وہ لوگ تھے. تو کیا یہ صفات اللہ نے جو پانچوں کے پانچ بیان کی وہ امی اور عربی صحابہ کرام کی ہیں یا علماء یہود کی ہیں؟ یعنی علماء یہود جو اسلام میں آئے وہ، یا وہ صحابہ جو پہلے اسلام میں نہیں تھے، وہ سب زنا شراب والے تھے اور پھر اسلام میں آئے. تو یہ صفات جو بعد میں اللہ سے ڈرنے والے بنے تو وہ ان صحابہ کی ہے یا علماء یہود کی ہے جو اسلام میں آئے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے 3 قول نقل کیے. ایک بعض نے کہا کہ یہ پوری کی پوری صفات امی عربی صحابہ کرام کی، بعض نے کہا علماء یہود کی ہے، اور بعض نے کہا، اور یہی تیسرا قول زیادہ راجح ہے، کہ اس کے اندر ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق، ومما رزقناہم ينفقون، وہاں تک جو صفات ہے وہ ہے امی عربی صحابہ کرام. اور اس کے بعد والی جو 2 ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ اور وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان 2 آیات والی جو صفات ہے وہ علماء یہود اور نقاد جو اپنے آپ کو بڑے علماء کہنے والے تھے، ان گزشتہ علماء کی جو ہے صفات ہے. کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ بھی گویا اپنی شریعت کے ساتھ ساتھ محمد کی شریعت کو بھی انہوں نے مانا. تو صحیح بات یہی ہے کہ پہلی 3 صفات جو ہے وہ صحابہ کی ہے اور آخری جو ہے وہ علماء یہود کی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب ہر ایک بات تو تفصیلاً اللہ کہتے ہیں کہ متقین، پہلے تو کہا متقین کے لیے ہدایت، تو کہا کیا دلیل مت دلیل، تو فرمایا کہ یہ صحابہ کو دیکھو کہ یہ لوگ زنا شرابی سب کچھ اس میں تھے، وہاں سے آ گئے اسلام. تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تقویٰ اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، تبھی تو یہ لوگ آ گئے. اب وہ کیسے، ان کے اندر کون سی صفت ہے؟ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ متقی وہ ہوگا جو غیب پر ایمان رکھے گا. سب سے پہلی بات غیب کسے کہتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب کی تعریف کیا ہے؟ تو اصطلاح میں غیب کی تعریف کتابوں میں ہزاروں لکھی ہوئی ہے، اس میں سے بس کچھ ذہن نشین کر لے. غیب ایک تو کہتے ہیں کہ جو مشہور تعریف ہے کہ جو انسان کو نہ حواس سے خمسہ ظاہرہ یعنی سمع، بصر، ذوق، لمس، یہ جو ظاہری
حادثے ہے، حواس سے خمسہ ظاہرہ ان کو کہا جا رہا ہے. اسی طرح نہ حواس سے خمسہ باطنہ، وہم، خیال، حس مشترک، وجدان، آپ شرح عقائد میں پڑھو گے تو یہ نہ حواس سے خمسہ ظاہرہ سے اس کا پتہ لگے اور نہ حواس سے خمسہ باطنہ سے انسان کو اس کا احساس ہو تو وہ ہے غیر. یعنی مثلا کوئی چیز اس دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی ہے تو جب تک اس دیوار کے پیچھے ہے وہ ہمارے لیے غیر، کیونکہ ابھی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ دیوار ہٹ گئی، اب ہم نے اس کو جانا کہ یہ چیز ہے، کھلا بیگ ہے یا یہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا علم ہمیں کس سے ہوا؟ ایک حادثے سے ہوا، یعنی آگ سے ہوا. تو یہ غیب نہیں رہا. غیب تو اس کو کہیں گے کہ حواس میں سے کسی بھی حادثے سے، چاہے ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو، اس کا علم ہمیں نہ ہو، وہ ہے غیب. مثلا قیامت کب آئے گی، ایک غیب کے علم میں سے، اس کا پتہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا کہ کب آنے والی ہے، کس دن میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، وہ اللہ ہی جان رہا. یہ غیب ہے کیونکہ انسان اس کا پتہ کسی بھی شکل میں نہیں لگا سکتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے حواس سے اس کا پتہ نہ لگا سکے تو وہ ہے غیب. اب یہاں سے وہ اشکالات تمام دور ہو جائیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج اس روئے زمین پر اگر غیب کوئی جاننے والا ہے تو وہ صرف تو غیب کی تعریف یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے انسان کو کسی بھی حادثے سے نہ ہو، چاہے ظاہرہ ہو یا باطنہ ہو. اب یہاں سے وہ تمام سوالات آج عصر حاضر میں اور ترقی کے دور میں جو بھی سوالات قائم ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام سوالات یہاں سے دفع ہو جائیں گے. پہلا سوال تو یہ کہ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم یوں کہتے ہو، یہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے کہ غیب اگر کوئی جاننے والی ہستی ہے وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حالانکہ بہت سے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ مذکر یا مؤنث، بچہ بچی ہے نہیں، یہ بھی گویا ہے کہ علم غیب ہے، ابھی اس کا پتہ کوئی نہیں لگا سکتا. لیکن ڈاکٹر لوگ بتا دیتے ہیں اس کی مدت کے بعد کہ یہ جو ہے یہ ہے فلاں ہے. تو یہاں سوال ہوا نا کہ انسان کو پتہ چل گیا تو اس کا جواب اس سے رفع ہو جائے گا کہ ہم غیب کس کو کہتے ہیں کہ جو حواس سے جس کا علم نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر بتا رہا ہے کیا صرف وہاں کھڑے کھڑے دیکھ کے بتا رہا ہے، اپنے آلات کو تو چلا رہا ہے، چاہے جو بھی مشین ہو یا سونوگرافی ہو یا جو بھی ہو، اپنے آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چلاتا ہے اور پھر جو آلات بھی داخل کرنا ہو داخل کر کے پھر بتاتا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث. لیکن تو حواس سے پتا چل گیا وہ غیب کہتے رہا. تو یہاں سے وہ تمام سوالات دور ہو جائیں گے کہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ حواس سے کسی بھی شکل میں اس کا علم نہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈاکٹر حضرات جو بتا رہے ہیں وہ تو حادثے سے ایک سبب سے بتا رہے ہیں نا، کسی نہ کسی مشین کو داخل کرتے ہیں یا کسی سے چیک کرتے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں، ایسے براہ راست اپنی طرف سے وہ نہیں بتاتے. تو اس لحاظ سے یہ غیب نہیں ہوا، کیونکہ غیب تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ حواس سے اس کا علم نہ ہو، حالانکہ یہ حادثے سے ہو رہا ہے. دوسری عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان کو جواباً یہ کہا جائے گا کہ ہمارا خدا جو غیب جاننے والا ہے وہ بتاتا ہے کب؟ جبکہ بچہ لفظ ماں قرآن میں جہاں کہیں بھی کہا ہے کہ اللہ بتاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، شقی سعید ذکورا اناسا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ چار چیزیں جو طے ہوتی ہے تو اللہ کب بتاتا ہے؟ بچے کے اس کی رحمدانی میں جان پڑنے سے پہلے، یعنی جب بچہ لفظ ماں کی شکل میں ہوتا ہے. اور ماں کہتے ہیں ماں کس کے لیے آتا ہے لفظ ماں؟ غیر ذوی العقول، ابھی تک جو ہے اس کا کچھ وجود ہی نہیں ہے، اس وقت اللہ بتا رہا ہے. جبکہ جو ڈاکٹر حضرات جو بتانے والے ہیں بچے کا علم کب دیتے ہیں؟ جبکہ وہ لفظ من کی شکل میں آتا ہے، یعنی اس کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ ذوی العقول کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر ایک مدت کے بعد بتا رہے ہیں جب ابھی پہلا ہی اس کا مہینہ ہوتا ہے عورت کا یا ابھی جو رحمدانی میں نطفہ گیا، تب کسی ڈاکٹر کی کسی بھی آلات سے طاقت نہیں کہ وہ بتا دے کہ یہاں بعد میں یہ ہونے والا ہے. وہ تو ایک مدت کے بعد لفظ من کی شکل جب بچہ اختیار کر رہا ہے اس کے بعد بتا رہے ہیں. اور یہ کوئی جو ہے تعجب کی بات نہیں، خدا تو وہ ہے اس کی خدائی کے سب سے پہلے وہ جو ہے ابتدا سے بتا رہا ہے. تو یہاں فرمایا سب سے پہلی صفت کہ جو غیب پر ایمان رکھتے. غیب کی تعریف ایک تو یہ ہے. اسی طرح غیب کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ماضی بعید اور مستقبل بعید کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو بھی غیب کہا جاتا ہے. یعنی مثلا آج ہم یہاں ہیں، ہم سے پہلے جتنے بھی واقعات ہو چکے تو وہ سب غیب ہے، کیونکہ ہمیں
اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں. مثلا کہا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، تو ہم نے اس کو کتابوں کے ذریعے سنا، تو یہ کسی نہ کسی جو ہے سبب سے ہمیں پتا چلا، اس لحاظ سے وہ غیب نہیں رہا. لیکن ہم نے خود اپنے حادثے سے کسی سے دیکھا نہیں، اس لحاظ سے جتنے بھی پہلے کے واقعات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے غیب ہیں، کیونکہ ہم نے خود دیکھا نہیں، رہا مسئلہ کتابوں سے سن لیا، تو اس لحاظ سے پھر وہ غیب نہیں رہے. اسی طرح مستقبل کے جتنے بھی واقعات بعد میں رونما ہونے والے ہیں، مثلا کہا کہ یہاں یہ ہوگا، بعد میں قرب قیامت میں یہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، وہ آج ہمارے لیے غیر. جب تک وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی تب تک ہمارے لیے غیر، جب وجود میں آ جائے گی پتہ چل جائے گا اب وہ غیر نہیں. تو ماضی بعید اور مستقبل بعید کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام کے تمام غیر میں شامل ہیں. اس کی دوسری تعریف مفتی شہید صاحب نے یہ کی ہے. اسی طرح تیسری تعریف مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا کہنا ہے کہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پس پردہ ہو، یعنی جو پردے کے پیچھے ہے وہ انسان کے لیے غیر، لیکن پردہ اڑ گیا تو اب وہ غیر نہیں رہا. مثلا یہاں پردہ ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز ہے، تو اب انسان کے لحاظ سے یہ غیر ہے، کیونکہ ابھی اس کو پتہ نہیں لگے گا، پردہ ہٹا تو وہ غیر نہیں رہے. اسی طرح بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا، دیکھا نہیں اور اس کو کہاں کہ ایسا ہے، اب مان لیا بغیر دیکھے یا بغیر جو ہے سنا تو صحیح لیکن اس نے دیکھا نہیں اور ایسے ہی مان لیا، اس کو بھی غیب کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے بے شمار اس کی تعریفات ہے، نہ حواس سے اس کا پتہ چلے، اسی طرح ماضی بعید اور مستقبل بعید اس لحاظ سے بھی غیب ہے، اور اسی طرح جو پس پردہ ہے اس کو بھی غیب کہتے ہیں. اسی طرح بن دیکھے کسی چیز کو دیکھ لینا، مان لینا، یہ بھی گویا ایک غیب کی تعریف. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو ہے غیب کی تعریفات موجود ہے، لیکن یہاں پر اتنی صرف 2-3 یاد رکھیں. اب پہلا وصف اللہ نے یوں کہا کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ غیب پر ایمان. اور ایمان بالغیب کی مفسرین نے یہ مثال قائل کی ہے کہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کو کہہ دیا اللہ نے قرآن میں یا اپنے نبی نے قرآن کے واسطے سے ان کو بتا دیا کہ دیکھو اے صحابہ کرام اور اے جماعت صحابہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور آخرت کے دن پھر اس کا فیصلہ بھی ہوگا، اور جو صحیح ہوگا وہ جائے گا اور وہ ادھر جائے گا. اس طرح آپ نے بتا دیا. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بتانے کے بعد آج میرے سامنے جنت اور جہنم سامنے لا دی جائے اور مجھے دکھلا بھی دی جائے کہ دیکھو یہ جس کا تم سے وعدہ کیا ہے یہ وہی جہنم تھی اور یہ وہی جنت تھی، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں ذرہ برابر نہ بڑھوتری ہوگی نہ کمی ہوگی. تو غیب پر ایمان کا مقام ان کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو مان لیا تو اب بس اس کو تسلیم کر لیا. ایسا نہیں کہ جب چیز کو دیکھا تو اور زیادہ جو ہے تسلی ہو گئی اور بڑھوتری ہو گئی، ایسا نہیں. ایک بار جب مان لیا تو اس کا پورا یقین. تو وہ خود کہتے ہیں کہ جب سامنے آ جائے پھر بھی میرے ایمان میں نہ ذرہ برابر کمی ہونے والی ہے اور نہ بڑھوتری ہونے والی ہے. یہی ہے اصل غیب. اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی ایمان بھی غیب پر، جبکہ یہ ہمارا حال نہیں. تو غیب کی مثال تو یہ ہے کہ جب ایک بار کہا گیا تو اب یہی تو وجہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کی خدائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے انسان پوری کی پورے تمام عبادت میں لگ جائے تو اس کی خدائی کے اندر کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. اور اگر تمام کے تمام شیطان بن جائے پوری دنیا تو اس کی جو ہے نقص کے اندر اور اس کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں، وہ تو اپنی جگہ جو ہے بالکل برقرار ہے. دوسرا وصف اللہ نے بیان کیا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اقامت صلاۃ. تو اس کا دو ایک معنی ہے، ایک تو اللہ فرما دے یؤدون الصلاۃ، یہ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی جگہ کہاں یقیمون الصلاۃ. اقامہ اور ادا یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ فرمایا دوسرا وصف ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں اللہ نے یؤدون الصلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ کہا یقیمون الصلاۃ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے کافی. رات اور دن کے جس طرح فرق ہے آپس میں اور زمین آسمان کا، اس طرح یہ بھی فرق ہے. اقامہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کہ ہر رکن کو اس کے جو ہے تمام واجبات اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ. اور یؤدون نفس استفادہ ادا کرنا، یہ ہے یؤدون الصلاۃ. یہ کیا ہے سب 50-50 گھوم رہے. یؤدون الصلاۃ صرف جو ہے نفس ادا کرنا، یہ ہے یؤدون. اور اقامہ کہتے ہیں ہر رکن کو اس کے واجبات اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یہی ہے اقامہ. یعنی
پوری تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا. تو یہ دوسرا وصف کہا کہ صحابہ کرام ایسے ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو بالکل اس کے تمام ارکان کو تعدیل اور ہر اطمینان سے جو ہے ادا کرتے ہیں. ان کے اندر یہ صفت جو ہے کٹ کٹ پر بھری ہوئی ہے. اب یہاں پر اللہ نے صحابہ کی یہ جو ہے دو صفات کو بیان کر دی. اب اس کے مقابل جو بدماش ہے جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے تو ان کا کیا حشر ہے، ان کے اندر یہ صفات ہے یا نہیں. تو اس کے بالمقابل آپ دیکھ لیجئے پہلی صحابہ کی صفت یہ تھی ماننے والوں کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے، جبکہ نہ ماننے والے یہ یہود جن کے بارے میں اللہ نے اپنے صحابہ اور یہ جو ہے انصار اور مہاجرین کو آگاہ کیا، کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، تمہارے صحابہ تو ایسے ہیں کہ وہ غیب کی باتوں کو مانتے اور ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ وہ غیب کو ذرہ برابر نہیں مانتے، بلکہ تم وہاں پر لے بھی جاتے ہو ان کو دکھانے، دیکھنے کے باوجود بھی وہ انکار کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل نے، یہ یہودیوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے شریعت لے آئے. اس کے بعد پہلی بار نہیں مانا، کہا کہ ہو سکتا ہے تو انہیں لکھ کے جو ہے لے آیا ہو، لہذا تو ہمیں وہاں لے جا باقاعدہ کوہ طور پر تو ہم مانیں گے. حضرت موسیٰ ان کو لے گئے، لے جانے کے بعد پھر کہا کہ اب یہاں سے تیرے خدا کو بلوا، جو طور پہاڑ تھا، کہا یہاں سے تو اوپر سے کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی تو ہیلا کر اور اپنے خدا کو بول کہ وہ اوپر سے بولے کہ دیکھو اے یہودیو، یہ تورات جو موسیٰ لے آیا ہے وہ میری ہے، مانو. تو دوسری ان کی سرکشی اور عناد یہ کہ انہوں نے درخواست کی، مانا نہیں اور کہا اوپر سے بلوا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بلواتا ہوں. تو پھر اللہ نے کلام لکھی. اب جب آواز آئی، ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ہر جگہ، ایسا نہیں کہ اس کی ایک جگہ اور حیث طے ہے، لہٰذا جب آواز جو آ رہی تھی وہ ہر چاروں سمت سے آ رہی تھی. اب انہوں نے پھر سے جو ہے اب ماننا چاہیے ان کی درخواست کے مطابق کہہ دیا اللہ نے، لیکن انہوں نے پھر سوال کر بیٹھے اور کہہ دیا کہ دیکھو موسیٰ پتہ نہیں یہ تو دکھائی تو دیتا نہیں ہے، لہذا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے یا شاید ایسا لگ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی شیطان بول رہا ہو وہاں سے اوپر سے، اور شیطان ایسا کہتا ہو کہ یہ لے لو. تو یہ تو یقین ہمیں نہیں ہے. اور پھر قرآن نے اللہ نے فرمایا، انہوں نے درخواست کر دی کہ وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. تیسری درخواست کر دی کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے موسیٰ تیری بات جب تک کہ خدا وہاں سے آسمان سے جھانکے اور ہم یہاں سے دیکھیں، بالکل بالمشابہ آپس میں ایک دوسرے کو جب تک نہ دیکھ لیں تب تک ہم جو ہے ان کی بات کو نہیں ماننے والے. تو ان کا حال یہ ہے کہ ایمان بالغیب ان کے پاس ذرہ برابر نہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہاں نہ لے جانے کی ضرورت، نہ بلوانے کی ضرورت، نہ دکھانے کی ضرورت، صرف کہہ دیا کہ ایسا ہے فوراً جو ہے اس کو بسر تسلیم خم کرتے ہوئے اس چیز کو مان لیا، جبکہ یہود کا یہ حال ہے. اسی طرح دوسری صفت کے اندر موازنہ اس طرح ہوگا کہ صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ، یعنی پورے ارکان کے ساتھ اچھی طرح نماز کو ادا کرتے ہیں. جبکہ ان یہود کا کیا حال تھا کہ یہ لوگ نمازوں کے اندر بھی جو ہے بدماشی کرتے ہیں. کیا حال تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم اپنے بیت المقدس کے اندر داخل ہو تو ان کو اس وقت ان کے نبی نے کہا تھا کہ سر نیچا کرنا اور جھک کر جانا اور حتتن کہنا. تو ان بدماشوں نے جن کی عبادت تھی ان کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے نماز تو چھوڑے یہ اس بات میں بھی تبدیلی کر دی، حتتن کے بجائے حنتتن کہہ دیا. نیچا کرنے کا کہا تھا تو یوں اونچا کر دیا اور اندر داخل ہوئے، اور جھکنے کا کہا تھا تو اس کی بجائے اپنی سرین کو جیسے چھوٹا بچہ گھسیٹ کے زمین میں چل رہا ہے اس طرح گھسیٹ کے اندر شرارت کرتے ہوئے داخل ہوئے. تو ان کا حال تو یہ ہے، وہاں صحابہ کو کہا نماز ادا کرو تو بالکل پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کو کہا یہ کرو اندر داخل ہو گئے تو بدماشی کر دی. اسی طرح اور بھی بے شمار مثال ہے. یہ بدماشوں کا حال یہ ہے کہ اولاً یہ تو نماز میں آتے ہی نہیں، یہ یہودی یہ منافق اولاً نماز میں آتے نہیں. اسی لیے حدیث میں کہا کہ اثقل الصلوات ہاتین الصلاتین، نبی نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں سب سے بھاری نماز منافق پر اگر ہے، جو ظاہر میں تو بڑا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس نے، لیکن اندر سے اگر منافق کو پہچاننا ہے تو اثقل الصلوات، تمام نمازوں میں سب سے بھاری نماز ہاتین الصلاتین، منافق پر یہ دو نمازیں ہیں. اور اشارہ کیا اے
الفجر والعشاء، فجر اور عشاء یہ دونوں نمازیں جو منافق ہوگا اس پر بھاری ہوگی. یہ منافق کیا کرتے تھے؟ اولا نماز کو آتے ہی نہیں، اور خصوصاً عشاء اور فجر میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ عشاء اور فجر میں سب سوئے ہوئے رہتے تھے اور اس وقت لائٹ کا انتظام تھا نہیں، اس لیے وہ فجر اور عشاء میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ چلو اب اندھیرا ہو گیا، اب محمد اور صحابہ وغیرہ ہمیں صفوں میں کہاں دیکھ سکیں گے، اس لیے اب پڑے رہو گھر. تو وہ فجر اور عشاء میں اکثر امکان نہیں دکھتے تھے. اس کے علاوہ دوسری نمازوں کے اندر دین میں تو آتے تھے، کیونکہ اگر نہیں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور نماز تک نہیں آ رہے. آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں ہاں کہ یہ جو رات والی نمازیں ہیں کہ اس میں انسان چھپ کر رہتا ہے، نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کو کیسے پر آج تو لائٹ کا زمانہ ہے چلو پتہ لگا دے، لیکن اس وقت تو یہ تھا نہیں، اس لیے یہ لوگ چھپ جاتے تھے. تو نبی نے کہہ دیا یہ دو نمازیں ان پر سب سے زیادہ بھاری ہیں. تو ان کا حال یہ ہے، اول نماز کو آئے نہیں، اور اگر آئے تو دن کی نمازوں میں آتے تھے، رات کے اندر چھپ جاتے تھے. اور اگر کہہ دیا کہ اگر وہ جو ہے مان لو کہ رات کی نمازوں یعنی رات والی نمازوں میں بھی آ گئے، ان کا حال یہ ہوتا تھا حدیث پاک میں ہے کہ یہ منافق اب جو ہے پتہ چل گیا کہ یہ نہیں آتے، تو اگر آتے بھی تھے 5 نمازوں میں تو ایسے کھڑے رہتے تھے جیسے کہ کسی نے جوتے مار مار کے ان کو کھڑا کیا ہو. جیسے کوئی انسان ہے اور اس کو جبری طور پر اور مجبوراً جو ہے اس کو نماز کے لیے کھڑا کیا جائے، وہ نہ چاہتا ہو تو پھر وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ ایسی اس کا منہ بھی لٹکا ہوا ہے، پیر بھی جو ہے اس طرح ٹھکانے کے بغیر، تو اس طرح بالکل سست قسم کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ کسی نے جوتے مارے ہو زبردست، اور ایسے جو ہے وہ اس پر بڑا بوجھ ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو، اس طرح کھڑا ہوتا. اور اگر اس طرح نبی ہوا سیدھا بالکل صحابہ کی طرح کھڑا بھی ہو گیا اور 5 نماز میں بھی آ گئے، پھر بھی ان کی شرارت یہ کہ یہ آتے جیسے دکھلاوے کے لیے، ریا اور نام و نمود اور شہرت کے لیے. ان کا مقصد ذرہ برابر یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا خدا کا حکم ہے تو ہم اس کو راضی کریں. تو خلاصہ یہ کہ اگر وہ آئے بھی تو ان کی بدماشی، اور نہیں آئے تو ویسے تو ان کی بدماشی ہے ہی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کا یہ وصف ہے، جبکہ اس کے بالمقابل ان یہودی اور جو ہے صحابہ کے جو دیگر آپ کے مقابل لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے، تو وہ متقی نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز اللہ نے بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صحابہ کا یہ حال ہے، متقی لوگ یعنی صحابہ وہ ہے کہ ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. ہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر رزقناہم ہم نے ان کو دیا، تو رزق سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے صدقات واجبہ یعنی زکات، یعنی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان پر حق لگا رکھا ہے 40% کا وہ دیتے ہیں. تو یہ ہے صدقات واجبہ یعنی زکات. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ صدقات واجبہ مراد نہیں ہے بلکہ صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں مراد ہے. کہ نفل جو کچھ بھی ہم نے ان کو مال دیا تو ایسے ہی خدا کے راہ میں بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ واجب جو زکات ہے اس کو بھی دیتے ہیں. 2 قول. تیسرا قول ہے اور صحیح بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو رزقنا کہا تو رزق کا جو معنی ہے اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے. رزق صرف مال سے نہیں ہے، چاہے مال ہو یا غیر مال ہو، ہر شے اللہ نے جو انسان کو عطا کی ہے اس میں سے انسان دوسرے کو دے. اب چاہے سپاہی کسی کے پاس ظاہر ہے وہ کسی کو دے رہا ہے تو یہ بھی اس کا مثال ہے. اس لیے رزق کا معنی مفسرین نے کہا ہے کہ رزق کا معنی ہے نصیب، حصہ، عطا. ہاں رزق کا معنی نصیب اور حصہ اور عطا. اس کا معنی مال نہیں ہے کہ مال جو ہم نے دیا وہی خرچ کرے، نہیں، حصہ ہے. جو حصہ ہم نے ان کو دیا اس حصے میں سے دیتے ہیں. اب حصہ اور عطا جو دی ہوئی شے ہے وہ چاہے مال ہو یا غیر مال ہو، جو کچھ بھی دیا ہے وہ دے وہ لوگ اس کے مقدار. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پر جن لوگوں نے صدقات واجبہ کے ساتھ مانا، بعض نے نافلہ کو مانا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں عام ہے، عام جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے والے تو یہ اس کے اندر داخل ہے. اب یہاں پر سمجھے کہ یہ یہاں سے کچھ ایک فرقہ ہے، آپ پڑھیں گے شرح عقائد کے اندر، فرقہ باطنیہ یعنی یہ جو صوفیہ لوگ ہیں، صوفی والے اور خانقاہوں والے، انہوں نے یہاں سے اپنا معنی، ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا اندرونی اور باطنی معنی ہوتا ہے. تو اب یہ صوفیہ حضرات یہاں سے اپنا معنی کیا نکالتے ہیں کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا
یعنی یہ جو بڑے پیر ہیں اور جو بیعت کرنے والے بڑے جو ہے علامہ ہیں، ان کو ہم نے جو کچھ دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں. ان کو اللہ نے جو روحانیت دی ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ لوگ دیتے ہیں، یعنی بیعت کرتے ہیں، یعنی صوفیت سے اس کا تعلق انہوں نے جوڑا. اور ظاہر سی بات ہے رمضانوں میں یہ لوگ اللہ نے جو کچھ بھی اپنی معرفت ان کو دی تو پھر وہ وظائف دیتے ہیں فلاں فلاں. تو وہ لوگ یہاں مانا مان سے بالکل ہٹ کے اس کا جو باطنی معنی ہے اس کو لیتے ہیں. لہذا یاد رکھے کہ اگر اس کے ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ اگر یہاں اس کا باطنی معنی لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ زکات وغیرہ مال سے نہیں بلکہ یہاں تو مراد وہ تصوف والی بات ہے تو پھر وہ تحریف کرنے والا ہے، وہ بدمعاش ہے. اور اسی پر علامہ تھانوی کی جو بیان القرآن ہے اس میں سب سے پہلے آیات ہے اوپر، اس کے نیچے ترجمہ ہے اور اس کے نیچے حاشیہ ہے، اس ترجمے پر جو ہے تفسیر کا حاشیہ ہے، اور پھر بالکل اخیر میں چھوٹا سا اس طرف جو ہے لمبائی کے اندر لکھا ہے راہ جو ہے مسائل السلوک. اس طرح ہیڈنگ دیا ہے ہر صفحے پہ اس آیات کے اندر جتنے بھی مسائل السلوک یعنی یہ پیر کے جو مسائل ان آیات سے نکل سکتے ہیں ہر جو ہے صفحات کے اندر. علاوہ کیونکہ آپ تو حکیم الامہ ہیں اس لحاظ سے آپ نے وہاں مسائل السلوک یعنی لوگوں کی جو ہے رہبری کے خاطر، لوگوں کی باطنیت کی صفائی کے خاطر ہر آیات سے اس طرح ہر صفحے میں سلوک یعنی یہ طریقت اور بیعت کے مسائل وہاں سے نکالے، اور اس میں بڑی زید وضاحت سے شاید ایسی جو ہے وضاحت مسائل السلوک اس طرح کسی نے نہیں نکالی. تو یہ ہے، لیکن اس کا اعتبار کب ہوگا؟ اس کا اصلی جو معنی ہے اس کو مراد لیتے ہوئے اگر وہ مراد لے تو نور علی نور، لیکن اس کو اوجھل کر لے اور یہی لگا دے تو یہ تحریف کرنے والا ہے اور قرآن کی تحریف کا زبردست گناہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تیسری صفت کہ وہ انفاق کے اندر بالکل خرچ کرنے کے اندر آگے. ہاں، اور اس کی جو ہے مثالیں کتابوں کے اندر صحابہ کرام کی بڑی بڑی ہے کہ ان کو جب کہا گیا کہ دو اللہ کے راستے میں دو تو اپنا سب کچھ دے دیا، اور بے شمار مثال ہے. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی 4 پارے کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز کو جب تک خرچ نہ کر لو تب تک تم اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے. یہ آیت جب آئی تو زید بن ثابت نے اپنا عمدہ گھوڑا جو گھر میں تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. حضرت عمر کے پاس خیبر کی زمین تھی وہ سیدھا خدمت نبی میں حاضر ہو گئے، دے دی. ابو طلحہ انصاری مدینے کے اندر ان کا باغ تھا بالکل مسجد نبی کے سامنے، بیروحا یا اس کا نام بیروحا یعنی بیرو ابی طلحہ یا ہے یا مستقل اس کا نام ہے بیروحا، جو بھی ہو انہوں نے بھی دے دیا. اس سے اور آگے بڑھ گئے صحابہ کرام کی. حضرت جابر بن عبداللہ کا قصہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر سب خندقیں کھود رہے ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہا کہ سب جو ہے پتھر باندھ کے اپنے جو ہے فاقہ برداشت کر رہے. دیکھا فوراً اپنی گھر والی کو جا کے آرڈر دیا کہ کچھ پکا لو. پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ جو ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ ہی حضرات کو لے آئے، سب کو دعوت نہ دیں. لیکن آپ نے پھر سب کو بلا لیا. ظاہر سی بات ہے کھانے پھر بھی کھلایا. اسی طرح یہی ابو طلحہ انصاری کا قصہ قرآن میں مشہور ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہاں پر زبردست ان کا قصہ لکھا ہے کہ وہاں مہمان ایک مرتبہ ان کے گھر آ گیا. اب گھر کے اندر صرف اتنی چیز ہے کہ یا تو وہ خود کھائے یا مہمان کو کھلائے. اب ترکیب کیا اپنائی، بچے بھی ہیں اور اپنی اولاد بھی ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ترکیب اپنائی یؤثرون علی انفسہم، اپنی ذات پر خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ترجیح دے دی، فاقہ برداشت کر لیا اور اپنے اولاد کو بھی بھوکے سلا دیا. لیکن جو مہمان تھا تو انہوں نے ان کو کھلا دیا. ہوا کیا، آئے گھر میں اور اس وقت دستور اور اصول یہ تھا کہ مہمان جو آنے والا ہے وہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا تھا جب تک میزبان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے. یہ اصول اور دستور تھا. اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر ان کو کھانا نہیں، کیونکہ یہ کھائیں گے تو ہے نہیں اتنا، اس لیے کیا کیا بچوں کو پہلے سلا دیا. بچے جب سو گئے اس کے بعد کچھ رات کا وقت ہوا تو یہ مہمان جب کھانے بیٹھے تو وہ جو ہے بچوں کو سلا دیا. سلانے کے بعد یہاں وہ لوگ مہمان بیٹھ گئے. اب انہوں نے ترکیب یہ اپنائی کہ وہ سامنے وہ لوگ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، کیونکہ اصول ہے جب تک بیٹھے گا نہیں تب تک وہ کھائے گا نہیں. رات ہوئی بچوں کو سلا دے. بچوں کو ایسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی کھانا پک رہا ہے. یوں بیچاروں کو ایسے ہی جو ہے پھسلا کے سلا دیا. بچے سو گئے. اس کے بعد رات کا جب وقت ہوا تو انہوں نے
لائٹ جو تھی گھر میں وہ کچھ نہ کچھ معمولی تھی، اس کو بجھا دیا. اب بجھا دی، اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی سامنے بیٹھے تو کھاتے ہوں گے، لیکن یہ حضرات یہ کھا رہے ہیں، یہ تو بس ایسے ان کے سامنے ایسے منہ کر رہے چبا رہے، ان کو ایسا لگے کہ یہ کھا رہے ہیں، لیکن کھایا انہوں نے کچھ نہیں. اور انہوں نے کھا لیا. صبح ہوئی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ایسے بھوکے ہیں، کھایا ہی ہم نے. تو قرآن نے ان کے بارے میں اللہ نے آیت صبح ہوئی تو آیت نازل کر دی کہ دیکھو یہ اشخاص بھی ایسے موجود ہیں آج دنیا میں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. نبی نے بلایا اور کہہ دیا یہ تمہارا اعزاز ہے، ہاں یہ اونچے درجے کا معیار ہے. اور ہمیں اس بات اور اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اس طرح ہاں خود بھوکے رہ جاؤ، جیسے کہ یہ تبلیغی کہہ رہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. ایسے قصے ہیں تاریخ میں کہ اپنا سب کچھ دو، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے کہ دینے کے بعد ذرہ برابر اس کا شکوہ شکایت نہ ہو کسی کے سامنے. دے دیا اور پھر دوسرا دن اور کہا کیا کرو کچھ بھی نہیں، یہ ہے بیمار ہے، فلاں ہے، بیماری دوا ہوئی، یہ فلاں شکوہ شکایت کیا. تو اس کے لیے یہ اسلام کی تعلیم ہے. پھر تو وہ جو ہے اپنی گھر کا اس کا خرچہ، اسی لیے آپ کے سامنے ایک آیا اور کہا تو فرمایا کہ وابتدی بھی اہل عیال، اپنے سب سے پہلے ابتدا تو خرچ کی کرے گا اپنے اہل و عیال. تو جس کو اپنی ذات پر پورا کنٹرول ہو تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے شکوہ شکایت بعد میں نہ کرے. البتہ جس کو یہ کنٹرول نہ ہو اور یہ عزیمت کا ایک پہلو ہے تو ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. ان کو تو یہی حکم ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو مقدم رکھے، بعد والوں کو کچھ بھی نہ. اور ایسے قصے ہیں جیسے کہ یہ ہیں کہ صحابی رسول ہے، ہم ان کے قدموں کے بالکل گرد پاؤں کے گرد اور غبار کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، تو یہ برداشت کرنے والے ہیں. اور اس سے بھی عجیب قصہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، تبوک کے بارے میں جب اعلان ہوا کہ مال لے آؤ تو لے آئے کیا؟ سب کچھ. گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا. کہاں کیا گھر میں کیا ہے تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو رکھا، تو سب کچھ دے دیا. تو یہ اسلام ہمیں تعلیم نہیں دے رہا ہے. وہ جو جزئی قصے ہیں جیسے کہ یہ اور صدیق اکبر کا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دو اور بھی قصے ہیں، تو ان قصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تبلیغیوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ، لیکن یاد رکھے ان قصوں کو دیکھنا نہیں ہے. اصل جو شریعت ہے وہ شریعت کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رہا مسئلہ اس کے خلاف ہوا تو وہ ان کی خصوصیات ہے. لہٰذا اگر آج کوئی کرے اس کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہو، پورا گھر جو ہے لٹا دے اللہ کی راہ میں، لیکن دوسرے دن اس کی یہاں سے ایک آنسو بھی نہ گرے اور چہرے اور یہاں شکن بھی نہ پڑے تو یہ ہے قابل تعریف. لیکن دوسرے دن پھر تھیلا لے کے چلا جائے اور یہ ہوا میں نے یہ کیا، تو پھر یہ کچھ بھی نہیں. یہ اسلام تھوڑا ہے کہ اپنے گھر والوں کو مار دو اور دوسروں کو زندہ کر دو، وہ تو ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مخصوص کے لیے. یہی وجہ ہے کہ خیبر کا وہ کعب بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ تین جو تبوک میں رہ گئے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، تو توبہ کے بعد تھوڑے مال کا جن سے مطالبہ ہوا ہے تو وہ گھر سے پورا لے آئے خیبر کا. تو اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا کہ نہیں، خیبر کا جو حصہ ہے کچھ اپنے پاس رکھو اور پوچھ ہی دو. تو یہ اس سے بھی اس طرح موجود ہے. اس کا خلاصہ تو یہی نکل رہا ہے کہ اسلام یہ نہیں سکھا رہا ہے. اس لیے جو آج لوگ کہہ رہے چاہے کہہ رہے وہ ان جزئی قصوں کو دیکھ رہے، جبکہ اس کے خلاف پوری جو ہے احادیث اور جو ہے اصولات موجود ہے اس بات پر کہ انسان اپنی ذات کو جو ہے تکلیف میں نہ ڈالے. لہٰذا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اصولات اپنی جگہ رہے گا. خیر، اور اس کے بعد یہ تو ابو طلحہ انصاری کا قصہ ہے. اس طرح اور بھی بے شمار قصے ہیں. مثلا حضرت ابو الدہدہ ان کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے 400 یا 500 باغات کھجور کے درخت تھے. پورا باغ تھا جس میں 400 یا 500 کھجور کے درخت تھے. اب اللہ پاک نے کیا ہوا، پورے سال کی کمائی تھی وہ، ہاں پورے سال باغ میں کام کیا، بیوی بچوں کو لے کے وہاں رہتے بھی تھے راتوں دن، جیسے کہ آج کے زمانے میں یہاں بھی ہو رہا ہے. تو وہاں رہ رہے، خدمت کر رہے، اور بالکل اب جو ہے کھجور دینے کا وقت آ گیا. اب اس کے بعد اسی دوران انہوں نے وہاں باغ میں رہتے ہوئے کسی کے کان سے یہ آیت سن لی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، جو بھی اللہ کے راستے میں اچھا کر دے گا تو اللہ اس کو اضعافا کثیرہ بہت بڑھائے گا اور زیادہ دے گا. انہوں نے سنا، فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہاتھ میں ہاتھ کی اللہ کے رسول کو پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ آیت آپ پر آئی ہے؟ فرمایا جی ہاں بالکل. تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر دینے کے بعد کہا بیٹھ کر کے کہ میں اپنے جو ہے باغات جو 400 درخت ہے جس میں پورا کا پورا اللہ کے راستے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہے اصل پوری رات دن کی کمائی، اور اب بیچنا ہے اور گھر کا خرچہ چلانا ہے، لیکن اس کو مد نظر نہ رکھا اور دے دیا. پھر جب وہاں پہنچے واپس تو بیوی بچے وہاں باغ میں ہیں، تو یہ انسان اندر تک نہیں گیا، باہر کھڑا رہ گیا اور باہر رہتے ہوئے کہہ دیا اخرجی یا امہ بالدہدہ،
اے ام ابی الدہدہ یعنی میری بیوی جو ہے وہ باہر نکلا اپنے بچوں کے ساتھ، میرے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اب اندر داخل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بات ہو گیا ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا. ہاں اب اس میں میرا کچھ نہیں، میں سب دے کے آیا. عورت کا بھی کمال ہے، عورت کا بھی کمال ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہاں گزاری، مشقت برداشت کی، اور اب اس کو نتیجہ ملنے والا ہے. اس وقت شوہر نے ایسا کہا، اس نے ذرا بھی یہاں چہرے پہ اس کو شکن نہیں آیا، اور اس نے ایسا نہیں کہا کہ تو نے جو ہے بہت ہی برا جو ہے سودا کیا، بلکہ کہا ربی حل بھائی نے سودا تو بہت ہی زبردست کیا ہے، جبکہ آج کی عورتوں کا یہ حال نہیں ہے. بلکہ سب سے پہلے اس کو مارے گی شوہر کو، تیرا وہ ہو فلا ہو، یہ محنت کیا اور تو اب دے کے آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ عورتیں کمال کی، یہ سب کچھ دے دیا اور پھر دے کے واپس آ گئے. اسی طرح اور بھی قصے ہیں بے شمار. مثلا حضرت ابو ذر کا قصہ ہے. ہاں انہوں نے بھی سب کچھ اپنا قربان کر دیا، یہاں تک کہ کفن تک نہیں. اسی طرح جب مدینے کے اندر حضرت عمر کے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہے قحط پڑا بہت ہی زبردست، حضرت عثمان کا قافلہ ملک شام تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے جب واپس آ رہا ہے تو وہاں مدینے کے اندر پہنچے تو سنا کہ بھائی اس طرح قحط ہے، تو پورا کا پورا مال وہاں سے جو لائے تھے ایک ہی جگہ دے دیا. ایسا نہیں کہ اتنی جو ہے پسینے کی کمائی لے کے آ رہے تھے تو نہ دیا جائے، بلکہ پورا کا پورا ایک ہی جگہ وہی کھڑے ہوئے جو ہے دے دیا. اسی طرح اور بھی بے شمار قصے ہیں جس کے اندر اس بات کی. اسی طرح جو ہے حضرت عثمان نے تبوک کے اندر 900 اونٹ دیے، خود اللہ کے رسول نے ان کو فرمانا دیا ماں ذرہ عثمان عمیل آباد اليوم، عثمان نے آج کے بعد اگر کوئی دیا تو اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. اس طرح بے شمار قصے ہیں. تو یہ ہے انفاق کے قصے، اور یہ صفات ہے صحابہ کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی. جبکہ اس کے بالمقابل یہ بدماش، ان کو جب کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں دو تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہاں تمہارا خدا تو محتاج ہو چکا ہے اور ہم ہیں مالدار، اس لیے چندے مانگ رہا ہے. تو یہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے مطالبہ ہوا تو ایسے ویسے جو ہے انہوں نے بکواس شروع کر دی. یہاں تک کیا ید اللہ مغلولہ، بندہ ہوا ہے کسی نے باندھ دیا ہے تو وہ دیتا نہیں اب، اور جو ہے اس طرح فقیر ہو گیا ہے کہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ صحابہ کا یہ حال نہیں. اللہ نے ان 3 اوصاف میں موازنہ اور مناظرہ کیا کہ دیکھو صحابہ اور صحابے کے نقش قدم پر اگر آج دنیا میں کوئی چلنے والا ہے تو ان کے اندر یہ خصلتیں ہونی چاہیے. ہاں مکمل نہ تو کم از کم جو ان کے اندر صفات ہے وہ ان میں کچھ نہ کچھ ہوگی، تبھی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں متقی، ورنہ تو اس کا دعویٰ بالکل بیکار ہے. چلے بات